عنہ آ گیا. سیدنا صدیق اکبر اٹھن فرمانے علی اور تیا ایک میری جگہ تے بات آپ ہٹ کے اپنی جگہ تے چلے بلہنے. نبی سے بڑی قیمتی گال فرمائیے، فرمانے کہ عظمت والے کو عظمت والا سمجھ دے، عظمت والے کو عظمت والا سمجھ دے. یہ واسطے محفل کے اندر تھوڑی تھوڑی کر گنجائش پیدا تھی رہے تو یقیناً اچھا ہو سی کہ ولی جلے عمل والا ای میں پیر سارے منہ اللہ کے جلے اگو تے کپسی والا کور لگ سی تکلیف تھی سی. منہ اللہ دا اپنا بنایا ہوا ہے، کی عزت کی اللہ نے باقی اعضاء فرشتے تو بنوے لیکن جلے انسان دے منہ دی واری ہے. جنا رب فرمائے خلقتہ بیدیا، میں کو اپنے ہتھے نال بنا میں انسان دا منہ رب فرمائے در اپنے مبارک ہتھے نال بنائے. کیوں؟ جو ایک عظمت جو ریونی ہے، ایک بلندی جو ریونی ہے، ایک مقام جو ریونا ہے. اللہ رب العزت نے فرمائے کہ میں ہر چیز کائنات دی کن آکھتے بنیں گے. رب نے کن آکھتے زمینہ بنائے، کن آکھتے آسمان بنائے. اللہ رب العزت نے کن آکھ کے چند سورج ستارے بنائے، کن آکھتے فرشتے جی مقدس مخلوق بنیں گے. لیکن جلے باری آگئی انسان دی اللہ رب العزت نے فرمائے خلقتہ بیدیا، میں انسان کو اپنے ہتھے دے نال بنائے. جلے اللہ رب العزت نے اپنے ہتھے دے نال جو بنائے. میاں عمارت جتنی بڑی ہوئے کاریگر بھی اتنا بڑا آدھا رہا دے. انسان سے عمارت جو اتنا بڑی ہے رب نے اپنے مبارک ہتھے دے نال بڑا مرتبات اعلان کر دیتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب نے فرمائے میں کوئی چیر دی قسم، میں کو زیتون دی قسم، میں کو طور پہاڑ دی قسم، میں کو مکہ مکرمہ دی قسم. رب چار قسمہ چاہتے آکھ دے. رب قسم دی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے معاملہ اہم ہے. کیا معاملہ ہے؟ انسان دی عظمت ہے. فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو عظمت میں انسان کو دیتی ہے 18,000 مخلوقات جمعیہ کئی. بہرحال میرا موضوع نہیں کرا، اللہ سی موقع اپنے سیدھے انشاءاللہ انسان دی عظمت کو سنوے سنوے. انسان دی عظمت کیا ہے؟ عظمت انسان جریگار میں عرض کرے گا یہاں کہ میاں موت نے کوئی چاہ نہیں چھوڑنی، موت نے کوئی گھر کوئی در نہیں چھوڑنا. آخری وقت ہے دیکھو جی میں نبی سے بھی آمد سنوے نے پیاننا سارے محترم بھائی قاری عبدالجبار صاحب انہیں دی محنت تو قربان لیکن تھوڑی چپ دی قربان تھی. جتنا انہیں محنت کی ہے انہیں دا گلا بہ گیا. میں باس نہ کرنا چاہ جوان تھکے تھکے لگ دے ہیں. یہ میں کونے دسے دے ہیں رستے جو میں 3 بجے تک جاگدہ رہ گیا. سویرے نماز دے ٹائم اٹھا صرف 2 گھنٹے میں در کی ہے. تھوڑے پروگرام دی فکر ایک پہنچے بہت دن لگ دے اے ساری رات جاگے بدے آکو سبحان اللہ. عرضے کرنا پیاں جمیں نبی سے دی آمد بے مثال ایمیں کائنات تو تشریف کھن منجر بھی بے مثال ہے. جمیں آمد بے مثال ہے کائنات تو رخصت دیمر بھی بے مثال ہے. میاں جمیں آمد بڑی عجیب کائنات کی رخصتی بھی کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جدے دروازے تے آتے اسرائیل اجازت منگے. حضور دے دروازے تے اسرائیل بھی اجازت کھڑا منگے. آقا فرمائے دیکھیں اللہم بالرفیق العلا، اللہم بالرفیق العلا، اللہم بالرفیق العلا. اے اللہ تورے کو آمنا چاہتا. اے اللہ میں اپنی ڈیوٹی جری تسا ذمہ لاتے بھیجی ہے. تسا فرمایا بلغ ما انزل الیکا من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میری ڈیوٹی ہے جو دین تسا دیتا ہے میں پہنچا دیتے. جو رسالت دیتی ہے وہ پیغام رہ دیتے. جو قرآن دیتا ہے وہ پہنچا دیتے. جو شریعت دیتی ہے وہ پہنچا دیتے. جو طریقت دیتی ہے وہ دے دیتی ہے. صحابہ کرام تو پوچھے دساؤ حجت الوداع دے موقع تھے کیا تورے تک دین پوچھے؟ جواب دیتے صرف پوچھایا نہیں پوچھاون کا حق ادا کر دیتے. نبی سے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد. اے اللہ گواہ تھی وجہ اے کیا آنکھ دے بیٹھے میری ڈیوٹی مک گئی ہے اور میں تمہارے کو آمنا چاہتا ہوں. ڈیوٹی مک گئی ہے لیکن کائنات کو حضور دے نال جری محبت ہے وہ یہ انداز دی ہے جلے نبی سے تشریف کہتے گئے نا. کائنات کیا دسیں دیئے کہ
قد ازلم المدینہ سب پورے مدینے چندھارا نظر دا میاں موت تو کوئی نہیں بچ سکا تو سامیہ جب موت دی تیاری کر گنو موت دے واسطے انتظامات کر گنو میاں موت دی اگر تیاری کر گی بل پریشان جیون دی ضرورت نہیں بل موت دی سختی تو جان چھٹ میں سے پریشان جیون دی ضرورت نہیں قبر دی پریشانی تو جان چھٹ میں سے پریشان جیون دی ضرورت نہیں اللہ رب العزت قبر دے سوالے دے جواب تیری زبان دے ہوتے آپ جاری کر چھوڑے سن حتیٰ کہ بل رب دی طرفوں اعلان دی سے کہ فرشتوں افرشو لہو من الجنہ اے بندہ بڑا اچھا پوری زندگی میرے احکامات حضور کے طریقے کے مطابق گزریندہ رہ گئے فرشتوں اور جنت کا بستر چاہو ایک قبر کے اندر بچھا دو البسوہ من الجنہ جنت کے کپڑے چاہو ایک پما دو افتحو لہو بابا من الجنہ جنت کی کھڑکی کھولو انہی قبر کو بہشت کا باغ بنا دو میاں موت کی تیاری کر کے رب تیری قبر کو بہشت کا باغ بنا دو اگر تیاری کر کے دیئے تو خوش قسمت ہے ایک اللہ والے تو کہیں پوچھا آج اگر تو پتہ چل رہے ہیں تو موت آمن والی ہے فلکی میں آج تک نہیں گزرے سو جواب لیتے ہیں جی میں گزرے دا بھی میں گزرے سا جی میں گزرے دا بھی میں گزرے سا آخری گال توجہ کرے سو میں اپنی گفتگو کو سمٹے دا پیا کہ جی میں زندگی گزرے دا بھی میں گزرے سا موت دی فکر نہ ہو سی فکر نہ ہو سی جواب لیتے کہ بولا میں ہر نہیں گزرے دا آخری سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اللہ والے اسلام نے ایک جنازہ گزرے نال بہان والے بندے نے پوچھے کہ حضرت کیدا جنازہ ہے انہیں فرمایا ایک تیرا جنازہ ہے فرمایا نے ناراض تھی میں تو بلے میرا جنازہ ہے کیوں یہ اپنا خاتمہ رٹھی میں دے انجام رٹھی میں دے موت کی کیفیت رٹھی میں دے اسرائیل کو رٹھی میں دے اے موت روح نکلن دی تکلیف کو رٹھی میں دے تین تے میں نہیں رٹھی یہ جنازہ تیرے تے میرے واسطے آؤں تو تے میں موت دی تیاری کر اگر ہن تک تیاری نہیں کی تھی اج تواری تے میری زندگی دے اگر 70 سال گزر گئے یہ انداز دے نال گزر گئے کہ اسا اللہ رب العزت دے احکامات حضور دے طریقے دے مطابق پورے نہیں کر سکے اج اگر تو اگوں تے کو خیال آ گئے چلے زندگی دے 70 سال ضائع کر کھڑوں ہوں وقت خیال آ گئے چلے جڑے ٹائم تواری تے میری اکھ دیکھن تو جواب رہ گئی ہے زبان بولن تو جواب رہ گئی ہے کن سنن تو جواب رہ گئے ہاتھ پکڑن تو جواب رہ گئے قدم چلن تو جواب رہ گئے لٹا پٹا ہوئے آدمی چلے لکڑ دا آسرا گنتے لکڑ دا سہارا گنتے آندے گریج گریجتے مسجد کے اندر آتے رب دی دربار کے اندر سر سجدے کے اندر رکھتے آتے ربا پوری کائنات نے تھکے رہ رہتے ربا اولاد نے بھی تھکے رہ رہتے ربا تو تھکا رہے بھی اگر تے تھکا رہ رہتا بلکہ ہی جگہ بچی کریے کت بنیڑ دا حسا اے بندہ سچی طلب دے نال سچے جذبے دے نال ہنچو فہاتے سر سجدے رکھ کے اگر توبہ کر گنے رب بڑی رحیم ذات ہے صرف رب گناہ نہ معاف نہیں کرے دے بلکہ اولائی کا یبدل اللہ سیئات حسنات رب قادر ہیں انہیں 70 سال سے گناہ کوئی نہیں کرے یہ واسطے آج دا سبق ہے کہ آمن والا وقت اسا موت دی تیاری دے اندر گزاروں کہیں کوئی پتہ کہنی تو آپ کو تمہیں کو پتہ کہنی سارے جو کہنا کفن بازار چاہیا کہنا کفن بازار دے اندر آیا لاتے کہیں مسئلے موت دی تیاری کر گنو حضور نے فرمایا کہ سب تو بڑا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت سب تو بڑا سمجھدار او بندہ ہے جرا مرن تو پہلے موت دی تیاری کر گنے اللہ رب العزت سب تو پہلے میں کو وقت موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما